الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر. فما کانا جواب قومی، تو نہیں تھا اس کی قوم کا بھی جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ایتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اتنی جرت تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ بے باک ہو گئے تھے، اتنا ان کے اندر اس جرم سے کرنے کے بعد بے خوفی تھی، کوئی ڈر نہیں رہ گیا تھا. وہ ایک ہوتی نا کہ خدا خوفی، کوئی انسان ہے اس کے اندر ذرا کوئی شرم ہو یا کوئی جھجک ہو یا کوئی اللہ کا خوف ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ آ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے، وہ کہتے لے آؤ عذاب، اور تو چاہنا لے آ عذاب، یعنی بالکل ہی نہ ڈر ہو گئے. جب یہ پوائنٹ آتا ہے نا تو پھر اب پیغمبر نے کہا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما اس مفسد قوم پہ. کیا فساد تھا ان کا؟ یہاں پہ فساد کس چیز کو کہا گیا؟ اس غلط کام کو فساد کہا گیا. یہ کام بھی فساد ہے. ہم صرف فساد کس کو سوچتے ہیں؟ فساد ہی ہے یہاں پہ آگ لگا دی، چوری ڈاکے فساد ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کام بھی کرتے تھے، چوری ڈاکے کرتے تھے، لیکن یہ کام بھی فساد ہے جس کو آج کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. اس کو کوئی فساد کہتا ہے؟ نہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا، انہوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، تو انہوں نے آ کے جہاں خوشخبری دی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، وہاں پر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہم ہلاک کرنے آئے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو. کس بستی کے؟ جو یہ بستی لوط علیہ السلام کی تھی. ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں. ظلم کس کو کہا گیا یہاں پہ؟ کسی نے بچے کو مارا تو اس کو ہم سوچتے ہیں یہ ظلم. کس نے کسی کا مال چھین لیا ہم سوچتے ہیں یہ ظلم ہے. جس نے ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کی ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے. کبھی آپ شرک کو ظلم سمجھتے ہیں اور کبھی اس کام کو ظلم سمجھتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ فساد بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے. وہ لوگ جو اتنے بے باک ہو گئے تھے کہ اپنے کام کو، اپنی اس غلط کام کو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں سمجھتے تھے، کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ بلکہ اس کے اوپر بالکل مطمئن تھے اور چیلنج کر رہے ہیں رسول کو کہ لے آؤ، اگر یہ کوئی آپ نے لانا ہے کوئی عذاب تو لے آؤ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اب سوچ لیں کہ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظالم لوگ تھے. اور یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی کہ فرشتوں نے آ کے ان کو اطلاع دے دی، تو انہوں نے فرمایا ان فیہا لوط، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اس میں تو لوط ہے، یعنی ان کو کیا بنے گا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے اس کے اندر. لننجینہ واہلہ، ہم ضرور ان کو نجات دے دیں گے اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. ان کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو بیوی تھی وہ ان کے ساتھ تھی، جو قوم تھی وہ اسی سے تھی، تو اس لیے ان کے ساتھ ہی وہ
اپنی ہمدردیاں رکھتی تھی اور ان کے ساتھ ان کی سپورٹر بنی ہوئی تھی، اور اس کو بھی اس کام میں کوئی قباحت نہیں لگتی تھی. آپ دیکھیں کتنی جگہ پہ اس عورت کا ذکر آتا ہے قرآن میں. جہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں پہ لازمی آتا ہے کہ ان کی عورت کو ہم نے نہیں بچایا. تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیا جرم تھا ایسا کہ وہ ان کی وائف تھی. ان وائف جو ہوتی ہے انسان کی ساتھی ہوتی ہے، زندگی کی ساتھی تھی، لیکن پھر بھی ان کی فیملی سے ہوتے ہوئے بھی بیوی کو نجات نہیں ملی، وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکی. کیا وجہ تھی؟ اور اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اگر ذرا بھی سپورٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، یا ہمارے دل میں ذرا صحیح بھی یہ شک ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا واقعی یہ جینیٹک ہی ہو، ان بیچاروں کا کیا قصور، یہ تو ظاہر ہے ایک بندے کے کیا اس کے اندر بس ہوتا ہے اور ان کو تو مان ہی لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل میں اتنی جگہ ہونی چاہیے اور ہمیں اس کام کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، اگر تو کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا، جیسے دوسرے لوگ میاں بیوی رہتے ہیں اس طرح، چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو رہ ہی سکتے ہیں. اگر اس طرح کی باتیں ہمارے دل کے اندر ہیں نا، چاہے آپ یہ کہیں کہ میں تو نہیں کرتی، یہ نہیں کہ میں کرتی ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ بری بات ہے، یہ برا کام ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ ان کے سپورٹر ہی ہیں، کیونکہ ان کی بیوی بھی تو یہ کام نہیں کرتی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ بھی ایسی غلط کام میں پڑی ہو، صرف اس کی سپورٹ، صرف اس کا یہ سوچ کہ یہ غلط کام نہیں ہے، اٹس اوکے اگر وہ یہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس پہ بھی اس کو نہیں بچایا گیا. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ہمدردی تھی انسانیت کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک داعی دین ہوتا ہے نا، اس میں خیر خواہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں. وہ ان سے ہمدردی رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اس جرم سے ہمدردی رکھتا ہے، مگر اس چیز سے کہ لوگ کسی طرح بچ جائیں اللہ کے عذاب سے. یہ اس کو ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز سے نکالا جائے تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. مگر دیکھیں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف اس عورت کا کردار ہے، تو سمجھیں دونوں میں ڈفرنس. عورت ان کی سپورٹر تھی کیونکہ اس کام کو برا نہیں سمجھتی تھی. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ اس کام کو برا نہیں سمجھتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور مہلت مل جائے، ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے. اور یہی ایک داعی کا کام ہونا چاہیے. انہیں اور یہ بھی نہیں کہ چلو مجھے تو خوشی مل گئی، ان کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، نہیں مان رہے تھے نا تو بس ٹھیک ہے، اچھا ہوا کہ ان کو تباہی کر دیا جائے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہلھا کانوا ظالمین، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے. آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ برا کیا. کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے. آگ میں تو خود ہی جلیں گے نا، عذاب تو خود ہی کو ملے گا، کسی کا کیا جائے گا. اور پتہ چلتا ہے انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے دل کیسے ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں انسانیت بچ جائے عذابوں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے کسی کی ورس حالت بھی ہو، لیکن ان کی پھر بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ عذاب الہی سے بچ سکیں. یہ بھی کہ جب خوشی ہو یا غم اپنا مقصد نہیں بھولنا. مقصد ان کا کیا ہے؟ دعوت دین،
یہ نہیں کہ خود کو خوشی مل گئی، اتنی بڑی خوشی تھی. اب آپ سوچیں نا، بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، اور کتنے عرصے سے بیٹا نہیں ہوا تھا بی بی سارا سے، اب اتنی عمر میں آ کے اللہ تعالیٰ بیٹے کی بھی، اور بیٹا بھی اس کا مطلب اتنا بڑا ہوگا، اس کو اتنی زندگی ملے گی، خیر سے آگے اس کی بھی بیٹا ہوگا، اور دونوں نبی ہوں گے. اتنی بڑی خوشخبری، اس میں تو ہمیں خوشخبری مل جائے، خود سوچیں کوئی بڑی کامیابی کی خوشخبری مل جائے، ہم تو آپے میں ہی نہیں رہتے، آپے سے ہی باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب پارٹی ٹائم ہو گیا، ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہماری بلا سے دنیا مرے تو مرے. کہیں دنیا میں کہیں کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے، ہمسائے میں کہیں کوئی مرگ ہو گئی ہوتی ہے، یا کسی جگہ پہ کوئی زلزلہ آ گیا، اتنے لوگ مر گئے، لیکن آج ہمیں جو خوشی ملی ہے تو ہم اس میں ناچتے پھر رہے ہیں. ہمیں نہیں پرواہ ہوتی کہ اتنے لوگ دیکھو بیچارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا، آئے کسی جگہ پہ کتنی بڑی کوئی کیٹاسٹرافک کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ایسی مصیبت آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا کسی جگہ، کوئی اور. ہمیں بس اپنی خوشیوں سے مطلب ہے، ہم خوش ہیں، نہ جائے دنیا جائیں جہاں مرضی جائے، ہمیں کیا. ہمارے رویے یہ ہوتے، یہی تو فرق ہوتا ہے نا. دیکھیں ایک نبی کا دل کیسا ہوتا ہے، وہ مگن نہیں ہو گئے اس بات میں کہ ان کو یاد ہی نہ رہے کہ اب وہ ان کی قوم کا بھی میں کیا بات کروں، میری تو اپنی خوشی اتنی بڑی ہے. یا ان کے دل سے ان کی بالکل ختم ہو جائے ہمدردی کہ یہ کسی طرح آگ کے عذاب سے بچ جائے. تو یاد رکھیے، خوشی ہو یا غم، لیکن جو دعوت دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی اپنے اس مقصد کو نہیں بھولتا، وہ لوگوں کی خیر خواہی کو کبھی نہیں بھولتا. وہ نہ خوشیوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ دین کی دعوت ہی بھول جائے، نہ غم میں اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کو ساتھ ہمدردی ہی یاد نہ رہے، وہ اپنے ہی غم کے اندر پڑا ہوا ہے. تو با مقصد انسان اپنا ہی نہیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی، جہاں تک بھی اس کو اطلاع ملے. حالانکہ وہ ان کی بستی کے تو تھوڑی تھے، وہ تو دوسری بستی تھی لوط علیہ السلام کی. تو جو با مقصد انسان ہوتا ہے نا، جہاں تک بھی اس کی نظر پہنچتی ہے وہ خیر خواہی رکھتا ہے، وہ نفرتوں سے کام نہیں لیتا. مجھے تو نفرت ہی ہے لہٰذا مر جائیں، یہ اللہ کرے ان کے اوپر عذاب ہی آ جائے. بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اندر کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی، وہ بس یہی ان کو یہی شوق ہوتا ہے کہ بس عذاب ہی آ جائے نا تو پھر اچھا ہے. اور بعض کو تو یہ تک کہتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری عقلوں کے اوپر بھی، امت مسلمہ نا، اس کے اوپر بھی عذاب ہی آئے گا نا تو پھر ہی صحیح ہوں گے، ان کے اوپر بھی ان کو کوئی صحیح ڈنڈا ہی لگے گا تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے. اس طرح کی خواہش کیوں ہم کرتے ہیں؟ یا میرے ایون غیر مسلموں کے لیے بھی، ان کے اوپر عذاب ہی آ جائے تو اچھا ہے، ان کے اوپر ایسے ہی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ تو مار ہی جائے تو نہیں. یہاں پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں اور پھر اپنی سوچوں کو دیکھیں. اور ایسی سوچوں کے ساتھ ہم نے آج تک تبلیغ کا تو اتنا کام کیا نہیں، آدھا دن بھی ہم یہ کبھی کام نہیں کر سکے. لیکن ہاں یہ بہت خواہش ہے ہماری، اور اس میں بڑی خوشی ہے. مریں یہ، اور ان کی کوئی مرنے کی خبر آ جائے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے ہمیں. یہ کیسی بات ہے؟ کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے، دل کو سکون سا مل جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پیغمبر کے کردار سے سیکھیے، نفرتوں سے کبھی بھی آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، یہ خیر خواہی سے ہوتا ہے. تو اتنی گدے کام کرنے والی قوم کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے ہیں فرشتوں سے کہ ان کو اور مہلت مل جائے. یہ ان کو یہ بتاتی ہے بات کہ ان کے دل میں خیر خواہی کتنی تھی، اور انسانیت کے لیے آگ سے اور جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچانے کا درد کتنا تھا. پہلے تو ہم یہ درد پیدا کریں، پھر اس کے بعد کوئی بات آتی ہے، پھر ہم تبلیغ کریں، پھر اس کے بعد کی بات آتی ہے کہ ہم اس کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ اب ہم نے اتنے سال تبلیغ کر لی تو اب کیا یہ نہیں مان رہے پھر بھی، تو اب ہمارا کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن کرنا ہم نے کچھ نہیں ہوتا، بس خوش ہونا ہوتا اس بات پہ کہ کس کے اوپر کون سی مصیبت آ گئی. بہت سارے سبق ہیں، کتنی باتوں کے اوپر بات کی جائے، ایک ایک آیت کو لے کے اس میں کتنا ہمارے سیکھنے کے لیے لیسن ہے.
اگر ہمیں کتنی آیتیں پڑھ بھی جاتے ہیں لیسن کچھ بھی نہیں لیتے. یہ دکھ کا مقام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے اپنے پیاروں کو، اپنے راستے میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑ دیتا. ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کی فیملی کو، مگر اس کی بیوی کو نہیں. تو آپ زبانی بھی اگر اس کام کو سپورٹ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ کچھ ایسی باتیں لکھتے ہیں جس میں اس کام کی سپورٹ ہے، تو اس سے باز آ جائیے. یا اپنے دل میں بھی ایسے کچھ خیالات رکھتے ہیں، کرنا ایسا کام تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ معاف کرے دور کی بات، لیکن ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں نا تو اس سے بھی باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور قیامت کے دن جو جیسے عمل کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، جو ان کے سپورٹر ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. جیسے یہ عورت اس دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ سپورٹر تھی تو ان کے ساتھ ہی گئی، قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوگی. جو ان کے ساتھ سپورٹ کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت میں. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم میں سے کوئی قوم لوط میں سے ہو، وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب یہ کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، غمگین ہوا ان پر. اللہ اکبر، ان کے دل غمگین ہو گیا کہ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان سے دل. اب ان کو یہ تھا کہ قوم کے معاملے میں اب تو بالکل ان کا دل تنگ ہو گیا تھا، اس لیے کہ سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے کہ یہ مانتے کیوں نہیں. لیکن ساتھ پیغمبر کو ہمیشہ یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس میں چلے گئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کا غم کرتے رہتے تھے، یہ کیوں نہیں مان لیتے، یہ کیوں نہیں بچ جاتے. وَقَالُوا لَا تَخَفْ، اور وہ فرشتے کہنے لگے نہ ڈرو اور نہ غم کرو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ فرشتے اپنے آپ کو اب اپنی آئیڈینٹی انہوں نے بتا دی تھی کہ ہم یہ خوبصورت لڑکے نہیں ہیں، یہ تو لڑکے بن کے اس لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخری حجت بھی تمام کر دے، کہ ان کا جرم بالکل کھلم کھلا سامنے آ جائے اور آخری کوئی بات بھی نہ رہے. تو وہ ویسے بھی آ کے ان کے اوپر کوئی عذاب آ سکتا تھا، لیکن ان کو اس صورت میں بھیجا کہ جرم اب ثابت ہو گیا ان کا. تو یہ مہمانوں کی صورت میں آئے، اور اس وجہ سے بھی وہ غمگین ہوئے لوط علیہ السلام کہ اب میں ان کو کیسے بچاؤں اپنے مہمانوں کو. اور ان کا دل تنگ ہوا کہ اب کیسے ان کی حفاظت کروں گا. اور ان کے پاس کوئی سپورٹر بھی نہیں تھا لوط علیہ السلام کے پاس، صرف بیٹیاں تھی، وہ کیا کر سکتی تھی. تو انہوں نے آ کے فرشتوں نے پھر بات بتا دی کہ ہم تو آپ نہ ڈریں نہ غم کریں، ہمارے لیے نہ فکر کریں. ہاں اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. بار بار دیکھیں عورت کی بات ہے، بہت آئی اوپننگ ہے یہ چیز. بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، سوائے آپ کی بیوی کے، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. اور یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم فلاں کوئی نیک انسان ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، تو یا ہم اس کے دوست ہیں، یا ہم اس کو بڑے تحفے تحائف دیتے ہیں، قیامت کے دن اس نے ہی ہمیں بچا لینا. نہیں، ایک نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکا. اپنا عمل ہے جو انسان کو کوئی وہاں پہ نجات دلا سکتا ہے. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. اور فسق کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا نافرمانی کرنا، بے باک ہو کے، سینہ تان کے، یہ مجھے نہیں پرواہ. آج فسق کتنا عام ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک گناہ کی حیا جو ہوتی ہے نا وہ بھی اچھی ہوتی ہے،
انسان جی گناہ تو برا ہے ہی، لیکن اگر گناہ کرنے میں کوئی انسان کو حیا رہ جائے دل کے اندر کہ ہائے دیکھو یہ کتنی بری بات ہے، ہائے میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، کوئی حیا ہی رہ جائے تو پھر بھی کوئی رمق باقی ہے اس کے اندر کہ ہو سکتا کسی دن اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن ایک بندہ ہے وہ تو اس کی حیا بھی ختم ہو گئی، اب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، وہ کھلم کھلا کرتا ہے. ہاں اب پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی حدیں پار کر چکا ہے، فاسق بن گیا. اور فاسق چھوٹا فاسق بھی ہوتا ہے، بڑا فاسق بھی ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں میں حدیں پار کر دینا وہ بھی فاسق ہے، اور ایک بڑے بڑے گناہوں میں حدیں پار کر دینا، بے حیا ہو جانا، وہ بھی فاسق ہے. ٹھیک ہے، تو فاسق وہ بھی ہے جو مشرک ہے، فاسق وہ بھی ہے جو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ کرتا ہے اور ان میں حد پار کرتا ہے اور کچھ اس کو برائی نہیں سمجھتا. تو آپ کو پتا ہے پھر کہ پہلے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور سوچیں آسمان سے بجائے پانی کے پتھر برس رہے ہوں. ہم سوچے کبھی اولے پڑتے ہیں نا تو وہی کتنے خطرناک ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کی چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنی زور سے کبھی پڑتے، اور پتھر پڑ رہے ہوں تو کیا ہو، تو کسی نے کیا باقی بچنا تھا. اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے اوپر اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک لے جا کے نیچے پھینکا. دیکھ لیں آپ کسی قوم پہ ایسا عذاب نہیں آیا کہ آسمان تک لے جا کے ان کو کہ فرشتے ان کے کتوں کے بھونکنے کی اور ان کے مرغوں کی آوازیں سن رہے تھے. یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، کوئی جیدار بچا ہی نہیں، آسمان تک لے جائی گئی بستی. اور وہاں سے جب پلٹا گیا، ٹھیک ہے باقی بستیوں کے اوپر آندیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، زلزلے بھی آئے، لیکن ایسا بتائیں کسی کے اوپر آیا؟ اس سے آپ اللہ تعالی کا غضب، اس کا غصہ اس کام کے اوپر سمجھ سکتے ہیں جس کو آج بالکل نارمل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو دلوں سے اس کی قباحت کو کبھی جانے نہ دیں کہ یہ گندا کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے کرنے والے کے اوپر اللہ تعالی کا غضب ہے، غصہ ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةٌ بَيِّنَةٌ، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی جو بالکل کھلی ہے. اب اس میں بھی نہ سمجھ آئے اور کوئی کہے کہ نہیں مسلم گے کلب، اور تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، مسلم کہاں اور گے کہاں، دونوں کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. یہ تو آپس کے اندر کوئی میل بنتا ہی نہیں ان کا. اس میں نشانی ہے، کھلی نشانی ہے. قوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اگر عقل ہے نا اس کے اندر تو ایمان کی بھی نہیں بات کہی گئی، عقل ہی صرف ہو تو تب بھی سمجھ آ جاتی ہے. اسی بندے کے اندر عقل ابھی سلامت اگر ہے نا، وہ چاہے کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کرسچن ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے. اس کہانی سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق دے دیا. رہتی دنیا تک جاؤ، جا کے ڈیڈ سی کو دیکھ کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو دھسا دیا اوپر، ایسا پانی کہ جس میں کوئی چیز زندہ رہ ہی نہیں سکتی، آج تک نہیں رہ سکتی. عبرت بنا دیا اس بستی کو، قیامت تک تم دیکھتے رہو اس کو اور اس سے عبرت لیتے رہو. پھر بھی نہیں تمہیں سمجھ آتی. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب عقل ہی نہیں ہے. ایمان کو تو چھوڑے، بات وہ بات کی ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، عقل ہی نہیں ہے تمہارے اندر. اگر تمہیں یہ نہیں بات سمجھ آئی کہ ایسا کام کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ جا کے کبھی ڈیڈ سی کی ہسٹری نہیں جانتے کہ یہاں پہ کون سی قوم دفن ہے. قرآن بتاتا ہے، اور اس دنیا میں ہی دیکھ لو جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا، جاؤ جا کے دیکھو ان عبرت کے نشانوں کو. اور پھر کیوں تم تباہی کے راستے پہ چل رہے ہو؟ کیوں تم آپ کو آواز دے رہے ہو کہ عذاب آ جا ہمارے اوپر بھی، اور وہی ہمارے ساتھ ہو جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے، وہ رب وہی ہے. ہزاروں سال بھی گزر جائیں، بستیاں کئی آئیں اور کئی چلی گئیں، رب وہی ہے.
اس کا طریقہ نہیں بدلے گا. وہ قوم ختم ہو گئی اس جرم میں، تو تم یہ جرم کرو تو، اور تمہارے اندر پبلکلی ایسا ہونے لگے، کلیکٹیولی ہونے لگے، بے شرمی کی انتہا ہو جائے کہ لوگ اس کے کلب بنا لیں، مسلمان بھی خود کو کہیں اور کہیں گے ہم یہ بھی ہیں، اور ان کا جرم شرک بھی تھا، تم بھی شرک بھی کرو اور ساتھ یہ کام بھی شروع کر لو اور کھلا شروع کر دو، تو تم بچ جاؤ گے. تو ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو سزا ملی اور تم بچ جاؤ گے؟ پھر نہ کہنا کہ کیوں عذاب آئے، پھر نہ کہنا کہ ہمارا کیا قصور تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یعنی بھائی کس طرح تھے اس قوم کے؟ وہ کیونکہ وہ انہی میں سے تھے نا، یعنی نسب میں تو وہی تھے، دین میں بھائی نہیں تھے، دینی بھائی نہیں تھے، لیکن ان کی اسی قوم میں سے تھے تو ان کا بھائی ہوا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں لوط علیہ السلام نے نہیں یہ فرمایا، اعبدوا اللہ، وہ ان کا کیوں نہیں آیا؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا برا ہے کہ جہاں پہ بھی لوط علیہ السلام کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ اسی جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو ان کی قوم میں ہو سکتا ہے کہ شرک نہیں تھا، یہی گناہ تھا، یا تو ان کی قوم شرک میں بھی مبتلا تھی لیکن پہلے اس گناہ کو مینشن کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا برا ہے. اور باقی نبی جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے اوپر پہلے آتے ہیں. عبد اللہ ورجو الیوم الآخر، اور ڈر رکھو آخرت کے دن کا کہ تمہیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ جو یہ آخرت کا خوف ہے نا یہ انسان کو سیدھا کر سکتا ہے. اور کوئی چیزیں آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں، آپ جتنی مرضی ریسٹرکشنز لگا دیں، لیکن انسان سیدھا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. قانون ہوگا ٹھیک ہے، ایک حد تک انسان جو ہے اس کا ڈر رکھتا ہے دنیا میں، لیکن جس دن اس کو موقع ملتا ہے نا اس دن پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. جیسے ان ملکوں کے اندر قانون ہے آج باز آئے ہوئے، لیکن مثال کے طور پہ جب کئی جگہوں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے فوراً شیشے توڑ کے اور چوریاں کرتے ہیں، سٹوروں میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں، لائٹ چلی جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، پھر دیکھو کیا بنتا ہے. پھر کسی کام کو کرنے سے یہ چوکتے نہیں. ابھی تو قانون کا ڈر ہے لیکن انسان ہی ہے نا، انسانی قوانین بھی ایک وقت میں بے بس ہیں. تو تب پھر دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. مگر جس کے اندر آخرت کا خوف ہوگا، وہ چاہے اکیلا ہو، چاہے رات میں ہو، چاہے بجلی چلی جائے، چاہے کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، وہ جو خدا خوفی ہے نا وہ اس کو سیدھا رکھتی ہے. قانون ہے یا نہیں ہے، کسی ملک میں چاہے جنگل کا قانون ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے جی یہاں پہ، یعنی اس کا مطلب کوئی لوگ قانون کو پوچھتے ہی نہیں. ایسے ہمارے ملکوں میں تو ایسا ہی ہے، کوئی قانون کا کوئی کسی کو خوف نہیں ہے. قانون ہوتا پڑے ہم دیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم تو یہی کریں گے، کیونکہ قانون کو کوئی پوچھنے والا نہیں، قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا. لیکن وہاں یہ خدا خوفی تو ہے جو سیدھا رکھتی ہے. پھر یہ ہوگی تو دنیا میں کہیں کوئی انسان چلا جائے، نارتھ پول پہ بھی ہے وہ، بالکل اکیلا بھی ہے وہ، وہاں پہ بھی وہ اللہ کے خوف سے سیدھا رہتا ہے. کہتا ہے یہاں پہ بھی اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، یہاں پہ بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کیونکہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، مجھے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے. رات کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں پہ بھی اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف اس کو باز رکھتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے اور کوئی ایسی چیز دیکھے، وہ سین دیکھے. اب تو کوئی بھی نہیں ہے، گھر پہ بھی کوئی نہیں، تالے بھی لگا لیے، بلائنڈ بھی بند کر دیے، پردے ڈال دیے، کسی کا امکان ہی نہیں کہ کسی کی یہاں نظر پڑ جائے. لیکن میرے اللہ کی تو نظریں ہیں نا، اس کے آگے تو مجھے کھڑے ہونا ہے نا، اس کو تو مجھے جواب دینا ہے نا. میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے جو انسان کو سیدھا کر دیتا ہے تیر کی طرح.